बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में अजीज भाइयों और बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर इलाही रहम का इतवार मनाते हैं, जो कि हर साल पाशका के दूसरे इतवार को मनाया जाता है। इस इलाही रहम के इतवार को पापा आज़म मुकद्दस जॉन पॉल दोम ने 2000 में, यानी आज से 23 साल पहले, कलीसिया में भरपूर तरीके के साथ मनाने का हुक्मनामा जारी किया और कलीसिया इलाही रहम का नवीना पढ़कर खुदावंद के रहम का तजर्बा अपनी जिंदगियों में करती है। आज की पहली तिलावत रसूलों के अमाल से ली गई है, जिसमें हम सुनेंगे कि रसूलों से बहुत से अचंभे और करिश्मे यरूशलेम में ज़ाहिर हुए और ईमानदारों की जमायत में इजाफा होता गया। दूसरी तिलावत मुकद्दस पतरस के पहले खत से ली गई है, जिसमें इंसानियत की असर नौ पैदाइश है और यीशु के जी उठने से सब नई जिंदगी हासिल करते हैं। इंजीली इक़्तिबास मुकद्दस यूहन्ना की इंजील से है, जिसमें हम सुनेंगे कि शागिर्द एक जगह इकट्ठे हैं और यीशु जिस्मानी हालत में उनके बीच आ खड़ा होता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें सलामती हासिल हो। तो आए अजीजों, हम भी बड़ी अकीदत के साथ उसके हुजूर झुके, उसके रहम का तजर्बा करें और उसकी सलामती अपने दिलों में और अपने खानदानों में लेकर जाएं। मैं इबादत के आगाज़ में खुदावंद के हुजूर अपनी गलतियों, खताओं और गुनाहों के लिए खुदावंद से माफ़ी मैं कादिर मुतलक खुदा आप सबके सामने करार मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों इस गफलत से बेशुमार गुनाह किए। इससे मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा गवाही सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सब से इल्तिमास करता हूं कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। हम पर
خدا تو ہمیشہ رحیم اور مہربان ہے. جب بھی ہم پاشتکی بناتے ہیں تو اپنی قوم کے ایمان کو نئے سرے سے زندہ کرتا ہے. اپنا فضل بڑھا تاکہ ہم صحیح طور پر یہ سمجھیں کہ ہم کس پانی سے صاف کیے گئے ہیں، ہم نے کس روح سے نئی پیدائش حاصل کی ہے اور کس خون کے بہنے سے نجات پائی ہے. ہمیں یہ توفیق عطا کر مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی بادانیت میں خدا اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. آمین. سب جو ایمان لائے تھے اکٹھے رہتے اور سب چیزوں میں شراکت رکھتے تھے. ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب 42ویں سے 47ویں آیت تک. اس وقت وہ نومرید رسولوں کی تعلیم اور اختلاط اور روٹی کے توڑنے اور دعا کرنے میں قائم رہے، اور ہر ایک کو ڈر آیا اور بہت سے اجنبے اور کرشمے رسولوں سے یروشلم میں ظاہر ہوئے، اور سب وہ جو ایمان لائے تھے اکٹھے رہتے اور سب چیزوں میں شراکت رکھتے تھے. وہ اپنی مالکیت اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ایک دل ہو کر ہر روز ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے اور گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے اور خوشی اور دل کی صفائی سے کھانا کھایا کرتے تھے. وہ خداوند کی تمجید کیا کرتے تھے اور سب لوگوں کے نزدیک قابل عزت تھے. اور خداوند ہر روز نجات پانے والوں کی جماعت پڑھاتا رہا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو.
طرح سے ہمیں از سر نو پیدا کیا ہے۔ ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پطرس کا خط، اس کا پہلا باب 30 آیت سے 9 آیت تک۔ عزیزو، ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا اور باپ مبارک ہو، جس نے ہم کو اپنی بڑی رحمت سے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلہ سے زندہ امید کے لیے از سر نو پیدا کیا ہے، تاکہ ہم اپنی غیر فانی اور نا آلودہ اور لازوال میراث پائیں، جو آسمان پر تمہارے لیے رکھی ہوئی ہے، جو ایمان کے وسیلہ سے خدا کی قدرت سے اس نجات کے لیے محفوظ رہتے ہو جو کہ آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے۔ اس سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ ضرورت کی وجہ سے اب تھوڑے وقت کے لیے طرح طرح کی آزمائشوں سے غم میں پڑے ہو، تاکہ تمہارا آزمایا ہوا ایمان، جو آگ سے آزمائے ہوئے فانی ہونے سے بھی بہت ہی پیش قیمت ہے، یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تعریف اور جلال اور عزت کا باعث ٹھہرے۔ تم اسے بغیر دیکھے پیار کرتے ہو، اگرچہ اب اس کو نہیں دیکھتے ہو، تو بھی اس پر ایمان لا کر بے بیاں اور پرجلال خوشی اور قربی کرتے ہو، تاکہ تم اپنے ایمان کا مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو۔ ہم سب لوگ انجیل کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 20واں باب 19ویں آیت سے۔ اسی روز ہفتہ کے پہلے دن شام کے وقت، جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور اس نے یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا، تم روح القدس لو، جن کے گناہ تم معاف کرو گے ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک یعنی توما عرف ددیمس یسوع کے آتے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ اور دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔
8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ گو دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر معتقد نہیں بلکہ معتقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک ہیں وہ جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے، اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل پاک کے وسیلہ سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ سب بیٹھے ہیں۔ آپ سب کو اس سے بہت بہت مبارک ہو۔ جو زوردار تعلیم ایک دوسرے کو مبارک ہو۔ جو لوگ پریشان ہوں گے ایسٹر ختم ہو گیا، پھر ہم کیا کریں؟ آپ ایسٹر ابھی ختم نہیں ہوا۔ ایسٹر 40 دن تک یسوع ہمیں زمین پر دکھائی دے گا، اور پھر اس کے بعد جب عید پینتیکوست آئے گی آسمان پر اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد عید پینتیکوست، اس کے بعد ایسٹر ختم ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر روز آپ نے ایک دوسرے کو ایسٹر مبارک کہنا ہے، تاکہ یہ روح، یہ خوشی، یہ تازگی، یہ بھرپوری جو ہے ہمیشہ ہم میں قائم رہے، اور ہم ایسٹر کے اس برکت کو ہمیشہ اپنے ساتھ لیے ہوئے زندگی گزاریں، کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد یہی ہے، اور رسولوں نے اسی بنیاد کو لے کر آج بھرپور طریقے سے جہاں پر بھی خدا کے کلام کو سکھایا ہے، جہاں پر بھی اس کے نام کا پرچار کیا ہے، جہاں پر لوگوں کو خدا کے نام کی تعلیم دی ہے، انہوں نے اسی بات سے شروع کیا ہے، وہ یسوع جسے تم نے کاٹ پر لٹکا دیا تھا، خدا نے اسی یسوع کو زندہ کیا، اور ہم اس کے گواہ ہیں۔ سو اس لیے آپ بھی اس کے گواہ بنیں۔ بہت ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا آج، تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ ہمیں ہر روز کس طرح ایسٹر کی زندگی جینی ہے، ہر روز اس ایسٹر کے ماحول کو اپنے ساتھ رکھنا ہے اور اس بات کو محسوس کرنا ہے۔ آج کتنا دوار ہے جی ایسٹر کا؟ پہلا ہے کہ دوسرا؟ ہاں آج دوسرا، پہلا تو پچھلے دوار، آج دوسرا اتوار ہے، اور آج دوسرے اتوار کے موقع پر پاک ماں کلیسیا ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم آج کے دن الہی رحم کا اتوار منائیں۔ الہی رحم کا اتوار کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تعلیم دیتا ہوں، پھر آج کے کلام کی گہرائی میں جائیں گے، کس طرح پہلے کلیسیا جی اٹھے یسوع کے ساتھ جیتی ہے، اور کس طرح اس یسوع کی گواہی لے کر سب قوموں تک لے جاتی ہے، اور کس طرح ہم سمجھ پاتے ہیں کس طرح وہ پریشان حال شاگرد جو ہیں اس زندہ یسوع کا تجربہ کرتے ہیں۔ سو ڈیوائن مرسی پہ بات کرتے ہیں۔ ڈیوائن مرسی کا پتہ ہے کسی کو کہ نہیں؟ الہی رحم کا اتوار کسی کو پتہ ہے کہ نہیں؟ نہیں پتہ، کوئی بات نہیں۔ الہی رحم کا اتوار بنانے کا حکم ہمیں پاپا اعظم جان پال II، مقدس جان پال II نے 30 اپریل 2000 سالہ جبلی کے موقع پر دیا، اور یہ وہ دن ہے جس دن ایک مشہور مقدسہ جس کا نام مقدسہ فاستینہ ہے، اس کو مقدس قرار دینے کا دن تھا، اور مقدس قرار دینے کے اس دن کے موقع پر پاپا اعظم نے اعلان کیا کہ جب بھی ایسٹر کا دوسرا اتوار منایا جائے گا تو ہم اسے ڈیوائن مرسی سنڈے کہہ کر پکاریں گے،
الہی رحم کا اتوار کہہ کر پکاریں گے. اور یہ رحم کیونکہ سارے انسانوں پر ہوا ہے، خدا سب پر رحم کرتا ہے اور خدا کے حضور اس کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے. سو اس بات کو ہم ہمیشہ محسوس کریں گے. اور مقدسہ فاستینہ کی اس مخصوصیت اور مقدس کیے جانے کے رسم کے دوران کیوں پاپا اعظم نے اس کا حکم دیا، اس کا تعلق کیا ہے؟ سو اس حوالے سے تھوڑی سی مقدسہ فاستینہ کی زندگی پر بات کرتے ہیں. مقدسہ فاستینہ کا تعلق پولینڈ سے، خداوند کے حضور اور یہ خداوند کی بندی جو ہے اپنی زندگی میں یسوع مسیح سے کتنی محبت کرتی ہے اور اسے شوق ہے کہ یہ سسٹر بنے، لیکن عمر میں بہت چھوٹی ہے. کبھی کسی کانوینٹ میں جاتی ہے، مجھے سسٹر بننے کے لیے رکھ لو، کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی جگہ پہ، کبھی کسی جگہ پہ. میں سسٹر بننا چاہتی ہوں لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرتا. آخر کوئی کانوینٹ کے سسٹرز اسے قبول کرتی ہیں اور اس شرط پہ قبول کرتی ہیں کہ آپ کانوینٹ میں ہمارے ساتھ رہو گی لیکن سسٹر نہیں بنو گی. پہلے آپ تعلیم مکمل کرو، آپ اپنی تعلیم پر توجہ دو گی. آپ خدا کے حضور اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ ہماری سسٹرز کو جوائن کر سکو گی اور ہم آپ کی ایمانی تربیت کے لیے کام کریں گے. سو سسٹر صاحبات اس کو موقع دیتے ہیں ساتھ رہنے کا، اور اس طرح سے اس کی زندگی کا ایک روحانی سفر شروع ہوتا ہے جس میں مقدسہ فاستینہ چھوٹی بچی ہوتے ہوئے جب بھی عبادت کے لیے آتی ہے، جب بھی عبادت میں شریک ہوتی ہے، جب بھی یسوع مسیح کو پاک شراکت کی صورت میں اپنے منہ میں لیتی ہے، تو پھر کئی گھنٹے اس سے باتیں کرتی رہتی ہے. کتنی دیر تک وہ یسوع مسیح کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے اور محسوس کرتی ہے وہ یسوع میرے اندر ہے اور میں اس کے ساتھ باتیں کروں، میں اپنی محبت کا اظہار اس سے کروں، میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں اور میں محسوس کروں کہ کس طرح اس نے مجھ پر رحم کیا. اور ایک وقت آ پہنچتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح سے اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور ملاقات اس کی یسوع مسیح سے کچھ ایسی ہے کہ یسوع مسیح اس سے ملتے ہیں اور ملنے کا انداز یسوع مسیح کا ایک نشان دیا اس کو ملنے کا، اور وہ نشان آپ سب کو پتا ہے وہ کیا ہے. کسی کو پتا ہے کہ ایمان پرستی کا نشان کیا ہے؟ کوئی نہیں پتا. یہ تصویر یسوع مسیح نے دکھائی تھی. اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں دو کلر، ایک سفید اور ایک ریڈ کلر، جو یسوع کی پسلی سے خون اور پانی بہہ نکلا تھا. اگر اس واقعہ کو یاد کریں تو یہ واقعہ تو صلیب پر ہوا تھا اور ایسی تصویر ہو نہیں سکتی تھی یسوع کی. یسوع مسیح نے اسے یہ تصویر دکھائی اور بتایا کہ یہ پانی اور خون جو ہے یہ میرے رحم کی نشانی ہے. ہر بپتسمہ یافتہ، ہر گناہگار، چاہے وہ کتنا مرضی گناہگار ہو، یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لینے کے بعد وہ ہر گناہ سے دھل جاتا ہے. وہ ہر گناہ سے دھل جاتا ہے. اور خدا کا خون جو شفا کی علامت ہے، ہر مصیبت، ہر تکلیف، جو ہماری ہر بیماری ہے وہ یسوع کے خون سے ٹھیک ہو سکتی ہے. سو خدا کے رحم کا اعلان ان دونوں صورتوں میں دکھایا گیا کہ خدا کے رحم کا چشمہ جو ہے وہ اس کی پسلی سے ہے، اور دنیا میں ہم نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں، یہ خدا کا رحم ہے جو ہمیں ہر گناہ سے پاک کر سکتا ہے، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ ہم اس کے رحم کا تجربہ کرتے ہیں. ہر انسان خدا کے رحم کا منتظر ہے، اور اگر ہمیں اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ خدا کا رحم کتنا میری زندگی میں بڑا ہے، تو کبھی خود اکیلے اپنے آپ سے سوال کریں، میں کیسا ہوں، میں کون ہوں، اور میں زندگی میں کیا کرتا ہوں، اور خدا میرے لیے کیا کرتا ہے. ہم تو اتنے گناہ گار ہیں
کہ ہم کبھی کبھی خود اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ غلطی میں نے کیوں کی. ہم اپنے آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن یہ خدا اپنے رحم سے ہمارے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور مٹا ڈالتا ہے. یہ اس کا رحم ہے کہ ہم آج اگر زندہ ہیں، آج اگر ہم یہاں عبادت میں شریک ہیں، آج ہم خدا کے ساتھ ہیں. تو اس طرح سے مقدسہ فوسطینہ کو یہ حکم ہوا کہ اس تصویر کو اور خدا کے رحم کی دعا جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچا دیں، سارے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا لو. اور مقدسہ فوسطینہ روتی ہے، کہتی میں تو بھی بچی ہوں، میں کیسے ساری دنیا تک پہنچاؤں گی؟ میں تو چھوٹی ہوں، میری کون سنے گا؟ میرا تو کوئی شاید یقین بھی نہ کرے یہ اس تصویر کے لیے، میں کیسے کر پاؤں گی؟ تو سسٹر صاحبہ اس کی مدد کرتی ہیں. کوئی بات نہیں، خدا نے تجھے یہ رویا دکھائی ہے، تو خدا کا رحم مان اپنے لیے بھی، اور خدا کا رحم جو بہت بڑا ہے اس رحم کے وسیلہ سے تو خود بھی بچے گی اور بہت سارے لوگ بھی خدا ان کے حضور، اور یہ ساری دنیا تک اس کا پیغام جو ہے خدا کے رحم کا پیغام ساری دنیا کے پاس پہنچ جائے گا. سو خداوند کے حضور ہمیں یقین کرنا ہے یسوع مسیح پر کہ ہم اس کے رحم کے منتظر ہیں. سو ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا ہے، خدا کے حضور اس بات کا ہمیں اعلان کرنا ہے. پھر پاپا اعظم نے جب وہ اس دنیا جہاں سے چلی گئی فوسطینہ، اس کے بعد پھر پاپا اعظم نے اعلان کیا. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں آج پوری دنیا، ہر ایک گرجا گھر میں آج الہی رحم کی بات ہوتی ہے، اور وہ رحم جو خدا پھیلانا چاہتا تھا پوری دنیا تک پہنچ گیا، اور خدا نے اتنا بڑا معجزہ کیا. اور کبھی بھی آپ الہی رحم کے بارے میں یوٹیوب پہ دیکھنے کی کوشش کریں، ڈیوائن مرسی کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہوگا. جو سسٹرز وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی بات کرتے ہوئے، کلام سناتے ہوئے، آپ دیکھیں گے جب وہ بات بھی کرتی ہیں تو ان کے چہرے سے جو تسلی، جو خوبصورتی، جو معصومیت اور جو خوشی ان کے بولنے سے نظر آتی ہے، وہ دیکھنے کے قابل ہوگی. کتنا بڑا ہے خدا کا رحم، جس کا آپ تجربہ کرنا چاہیں تو ضرور یوٹیوب کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں. تو آئیں آج کے کلام کی طرف. یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے کہ نہیں؟ جتنی آواز ہے ایسے تو نہیں لگتا جی اٹھا ہے. جی اٹھا کہ نہیں؟ وہ جی اٹھا ہے. سو ہم بھی جی اٹھیں خدا کے ساتھ. اور آج یسوع مسیح سب سے پہلا معجزہ کرتا ہے، اور وہ معجزہ یہ ہے، شاگرد یہودیوں کے خوف سے، ڈر سے اندر بند بیٹھے ہیں، اور خداوند دروازے بند بھی ہیں، کھڑکیاں بند ہیں، اور یسوع مسیح ان کے درمیان آ کھڑا ہوتا ہے. سو معجزہ یسوع کے جی اٹھنے کے معجزے کے بعد سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، یسوع مسیح کو اب کوئی چیز قید نہیں کر سکتی، کوئی روک نہیں سکتی. دروازے بند ہوں، کھڑکیاں بند ہوں، کوئی سوراخ ہے یا نہیں ہے، روشن دانوں سے جگہ ہے کہ نہیں، سلاخیں لگی ہوں، کیسا بھی ماحول ہو، یسوع مسیح ہر اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. اور یہ اس کا بڑا معجزہ ہے. اس کے لیے اب دنیا کی کوئی چیز قید نہیں، نہ لوہے کی دیوار، نہ بلٹ پروف کوئی ایسی چیز، نہ ہی کوئی دنیا کی اینٹیں اور عمارتیں، بلکہ یسوع مسیح ہر جگہ پر موجود ہو جاتا ہے. جب بھی آپ اسے پکارو گے، چاہے وہ دن کے 3 بجے ہوں، رات کے 3 بجے ہوں، 2 بجے ہوں، 1 بجے ہو، صبح کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم ہو، یسوع مسیح ہر جگہ موجود ہو جاتا ہے. اور آج اپنی موجودگی سے شاگردوں کو دکھاتا ہے میں آ گیا ہوں. اور اس کے بعد آ کر انہیں کیا کہتا ہے؟ یسوع مسیح آ کر انہیں کیا کہتا ہے؟ تمہیں سلامتی حاصل ہو. کیا کہتا ہے؟ اونچی بولے ذرا. میں آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں آج آپ سب کو سلامتی حاصل ہو. اسی لیے آپ دیکھو جب بھی ہماری کوئی عبادت شروع ہوتی ہے سب سے پہلے اس بات کا اعلان کریں
ہم تمہیں سلامتی حاصل ہو، خدا کی سلامتی آپ کے ساتھ ہو۔ یاد دلانے کے لیے جتنا مرضی ڈر ہے، خوف ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، مشکل ہے، مصیبت ہے، سب ایک طرف رکھو اور خدا کے جیتنے کی یہ خبر سنو، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ سو پہلی خوشی یہ ہے، شاگرد بھی ڈرے ہوئے تھے، یسوع کے ساتھ ابھی کیا، انہوں نے مار دیا، اس کے بعد وہ اس کی لاش بھی نہیں مل رہی، قبر خالی ہے، عورتوں نے کہا وہ جی اٹھا ہے، فرشتوں کی باتیں کرتی ہیں، عورت کی تو گواہی نہیں مانی جاتی، عورت کی کوئی سنتا نہیں ہے، رسول گئے ہیں، جا کر قبر دیکھا ہے خالی ہے، یسوع نظر نہیں آیا، اور ادھر سپاہی اعلان کر رہے ہیں اسے اٹھا کے لے گئے ہیں جنہوں نے پیسے لیے ہیں، اور وہ بتا بھی رہے ہیں وہ جی اٹھا ہے، لیکن کیسے جی اٹھا ہے؟ اس سارے ماحول کے اندر ایک ہی چیز کی ضرورت تھی، اور وہ تھی سلامتی، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ تو شاگردوں کو یسوع مسیح سب سے پہلے سلامتی دیتا ہے، اور اس کے بعد یسوع نے ایک اور کام کیا۔ کیا کام کیا؟ یسوع نے اپنے ہاتھ اور پاؤں اور اپنی پسلی میں دکھائی۔ اب یہ کیوں دکھائی ہے؟ ہاتھ اور پاؤں اور پسلی دکھائی ہے، یہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کے زخم ہے۔ یسوع مسیح کیا دکھا رہا ہے؟ اپنے زخم دکھا رہا ہے۔ کیا دکھا رہا ہے؟ یسوع مسیح اپنے زخم دکھا رہا ہے، ہم اپنے زخم نہیں دکھاتے، ہم اپنے زخم چھپاتے ہیں، اور اسی لیے پھر ہمیں تسلی نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں خوشی بھی نہیں ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چین بھی نہیں ملتا ہے، اس لیے ہم آرام بھی نہیں پاتے ہیں، اس لیے ہمارے زخم اور ہماری تکلیف ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور پرانے بزرگ کہتے تھے اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو کوٹھے پہ چڑھو اور اونچی اونچی پکارو، شاید کوئی اس کا علاج نکال دے، شاید کوئی دکھا دے اور اس کا آپ کو تسلی مل جائے۔ اور آج یسوع مسیح اپنے کیا دکھاتا ہے؟ زخم دکھاتا ہے۔ سو اپنے زخم چھپاؤ نہیں۔ جو آپ کو پریشانی ہے، جو آپ کو تکلیف ہے، جو سوچ خراب ہے، جو بلڈ پریشر کی نشانیاں بن گئے، ہم اپنے اندر رکھ کے چیزیں بلڈ پریشر بڑھاتے رہتے ہیں۔ اپنی سوچ، اپنی پریشانی دوسروں کو بتاؤ، دکھاؤ، تاکہ اس کا کوئی علاج ہو۔ زخم دکھانا بڑے ضروری ہے۔ ایک مقدسہ ہے جس کا نام ہے مقدسہ ٹریزا آف آویلا، مقدسہ ٹریزا آف آویلا۔ آویلا ایک جگہ کا نام ہے اور یہ مقدسہ وہاں سے، جس طرح مدر ٹریزا آف کلکتہ، وہ کلکتہ سے انہوں نے اس میں کام کیا، تو یہ آویلا میں یہ کام کرتی رہی ہیں اور اس جگہ کی وجہ سے مشہور ہے مقدسہ ٹریزا آف آویلا۔ ان کو یسوع مسیح زندہ ملتا ہے، اور یہ یسوع مسیح زندہ کو دیکھ کر تھوڑی سی پریشان ہوتی ہے، زندہ یسوع کو دیکھنے کے بعد پریشان ہوتی ہے، اور پھر اونچی اونچی آواز میں پکارنا شروع ہو جاتی ہے، اے شیطان مجھ سے دور ہو، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ سارے پریشان ہوتے ہیں، یہ کیا بول رہی ہے؟ زندہ یسوع سے نظر آ رہا ہے اور وہ کہہ رہی ہے اے شیطان مجھ سے دور ہو، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ تو واقعی وہ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پلٹ کر مقدسہ ٹریزا آف آویلا کو دیکھتا ہے اور کہتے ہیں تجھے کیسے پتا چلا میں شیطان ہوں؟ کیونکہ شیطان زندہ یسوع کا روپ دھار کے آیا تھا۔ شیطان کسی کے روپ میں بھی آ سکتا ہے، اور وہ زندہ یسوع کا روپ دھار کے آ گیا تھا۔ اور مقدسہ ٹریزا آف آویلا کہہ رہی تھی اے شیطان مجھ سے دور ہو، اے شیطان مجھ سے دور ہو۔ تو شیطان اب سوال کرتا ہے مقدسہ ٹریزا آف آویلا آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں شیطان ہوں؟ تو مقدسہ ٹریزا آف آویلا کہتی ہیں تیرے ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ زخموں کے نشان نہیں تھے، اس لیے میں نے پہچان لیا۔
کیونکہ ہاتھ اور پاؤں کے زخموں کے نشان نہیں تھے. سو یسوع کو پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے. سو بڑا ضروری ہے یسوع کو پہچاننا ہے تو اس کے زخموں کو بھی دیکھنا ہے. اور ہماری انسانیت کی پہچان وہ ہے جو انسان ہے وہ ہمیشہ زخمی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. کوئی نہیں کہہ سکتا مجھے کبھی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں آئی ہے. آتی ہے، سب کچھ ہے. سو زندہ یسوع کی پہچان اس کے زخم ہیں. اور اس لیے یسوع مسیح بتاتا ہے اور دکھاتا ہے میرے زخموں کو دیکھو. اب یسوع مسیح کیوں اگر چاہتا تو یسوع مسیح یاد کرو کچھ دن پہلے روزوں کے دوران ہم نے یسوع کی تبدیلی صورت کا واقعہ سنا. کوہ طابور پر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ گیا، پطرس، یعقوب اور یوحنا کے ساتھ، اور وہاں جا کر یسوع کی صورت بدل گئی اور موسیٰ اور الیاس دکھائی دیے. اور اس کے بعد کہا یہ میرے جی اٹھنے کا جلال ہے. کیا یسوع مسیح شاگردوں کو وہ نہیں دکھا سکتا تھا اور بتاتا میں زندہ ہو گیا ہوں دیکھ لو؟ لیکن یسوع اپنے ہاتھ، پاؤں اور پسلی کو دکھاتا ہے. سو اپنے ہاتھ اور پاؤں اور پسلی کو دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ پہلی بات، جو مصلوب ہوا تھا وہی زندہ ہوا ہے. جو مصلوب ہوا تھا وہی زندہ ہوا، وہی زندہ ہوا ہے. اس لیے اس کے نشان جاتے نہیں ہیں. جلال میں سب کچھ واپس بھی آ سکتا ہے، ہر زخم، ہر نشان ختم ہو سکتا ہے، لیکن یسوع نے پسند کیا کہ وہ زخم رہیں تاکہ ہمیں تسلی ہو. دوسرا، یسوع مسیح یہ زخم دکھانا چاہتا تھا. وہ جو مصلوب ہوا تھا، وہ جو قبر میں دفن کیا گیا تھا، یاد کرو اس نے قبر پر اور اس نے موت پر اور اس نے شیطان پر بھی فتح پائی ہے. اور وہ میں ہی جس نے قبر، موت اور شیطان پر فتح حاصل کی ہے، وہ میں ہی. زخم دکھانا فتح کا نشان تھے، اس لیے کہ میں نے شیطان پر فتح پائی، میں نے موت پر فتح پائی، میں نے قبر پر فتح پائی. زخم دکھانا اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے میں صرف روحانی طور پر جیتا ہوں. میں کسی بھی کمرے میں چلا جاتا ہوں، میں کسی بھی پہاڑ کے اندر چلا جاتا ہوں، میں کسی بھی انسان کے اندر چلا جاتا ہوں اس لیے کہ میں روح، ایسا نہیں ہے. یسوع مسیح دکھانا چاہتا تھا میں روح اور بدن دونوں سمیت زندہ کیا گیا. اور آؤ اور ہاتھ لگا کے دیکھ لو، بڑھاؤ اپنا ہاتھ، میرے ہاتھوں کو دیکھو، میرے پاؤں کو دیکھو، میرے پسلی کو دیکھو. بڑا ضروری ہے. میں ایسے زندہ نہیں ہوا کہ ہوا میں باتیں کرو. میں ایسے نہیں ہوا کہ شیطان میرا روپ ڈال کے آ جائے اور پھر تم کہو وہی زندہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. تم پہچانو. پھر آتے ہیں مقدس توما رسول کی طرف. پہلے یسوع مسیح کتنے رسولوں کو دکھائی دیا تھا؟ ہاں جی، کتنوں کو دکھائی دیا تھا؟ 10 کو دکھائی دیا تھا کیونکہ یہودا مر گیا تھا، توما ساتھ نہیں تھا. تو باقی کتنے بچے؟ 10 سے. اب دوبارہ پچھلے اتوار اور آج کے اتوار کے دوران بہت سارے واقعات ہوئے. ضرور آنے والے اتواروں میں ان واقعات کو یاد کریں گے، لیکن آج دوبارہ یسوع مسیح اسی کمرے میں، اسی جگہ پر، ویسے ہی ماحول. یسوع مسیح دوبارہ آج توما سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. توما رسول کیا کہتا ہے؟ یسوع جی اٹھا ہے، میں نہیں مانوں گا. ہم نے اسے دیکھا، میں نہیں مانوں گا. اس نے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو، میں نہیں مانوں. کیسے مانو گے؟ جب تک میں
اپنی انگلیاں اس کے زخموں میں نہ ڈالوں اور جب تک میں اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں تب تک یقین نہیں کروں. اور آج یسوع سے یقین دلانا چاہتا ہوں. اور اس کے یقین کی حد کیا ہے؟ اس کے یقین کی حد یہ ہے کہ یسوع مسیح دوبارہ اس کے لیے آتا ہے اور آ کر اعلان کرتا ہے، اے توما، تمہیں بھی آج سلامتی حاصل ہو، اور اے توما، اپنا ہاتھ بڑھا اور میری پسلی میں ڈال اور اپنی انگلیاں لا اور میرے زخموں کے نشانوں میں ڈال کر دیکھ لے. کیا وہ ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ ہاں جی، ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا؟ نہیں ڈالتا ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی. لیکن اس کی ہمت کتنی ہے؟ زندہ یسوع کو دیکھ کر اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ اعلان کرتا ہے کہ بہت بڑا، کیا کرتا ہے اعلان؟ تو میرا خداوند ہے اور میرا خدا. سارے بولے، تو میرا خداوند ہے اور میرا خدا. تو میرا خداوند ہے اور تو میرا خدا. آپ کو پتہ ہے توما سے پہلے بھی لوگ یہ بولتے تھے. آج اس کی تاریخ بتاتا ہوں. یہ لفظ ایک رومی دیوتا اور بادشاہ جس کا نام ڈومینشن ہے، یہ بادشاہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ لوگ مجھے یہ کہیں، لوگ مجھ پر یقین کریں اور مجھے کہیں کہ تو ہمارا خداوند ہے اور تم ہمارا خدا ہے. اور اس لیے اگر کوئی یہ نہیں کہتا تھا تو اسے قتل کروا دیتا تھا. اگر کوئی اپنی زبان سے یہ اقرار نہیں کرتا تھا تو یہ بادشاہ اسے مروا دیتا تھا. لیکن یہاں آج توما یسوع مسیح کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، تو میرا خداوند اور تو میرا خدا ہے. یہ لفظ ہے تو میرا سب کچھ ہے، تو سب کچھ کنٹرول کر سکتا ہے، تیرے کہنے سے ہی سب کچھ ہو جائے گا. اور توما رسول آج یسوع کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے بتانا کیا چاہتا ہے؟ پہلی بات، سارے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، اس دور کے لوگوں کو، اس کلچر کے لوگوں کو، رومی کلچر کے لوگوں کو اور اس وقت کی بسنے والی دنیا کو کہ یہ خداوند ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. یہ جس نے موت پر فتح حاصل کی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اور اس رومی بادشاہ کو بھی بتانا چاہتا ہے، اب اگر میری جان بھی چلی جائے میں تیرا اقرار نہیں کروں گا، بلکہ صرف یسوع کے لیے یہ لفظ ہوں گے، تو میرا خداوند اور تو میرا خدا. اب مجھے مرنے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں. مجھے قتل بھی ہونا پڑے، میری جان بھی چلی جائے، لیکن میں رومی دیوتا کے ماننے والوں اور چاہنے والوں اور زبردستی ان سے کہلوانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں اور بادشاہ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع ہی حقیقی خداوند بھی ہے اور یسوع ہی حقیقی بادشاہ بھی ہے. اس لیے ان لفظوں کی بڑی قدر ہے. ان لفظوں کے اندر بہت گہرا پیغام چھپا ہے جس کے مطابق ہمیں آج خداوند کے حضور برکت حاصل کرنا ہے. آخری نقطہ جو ہمیں سیکھنا ہے، یسوع نے ان پر کیا کیا تھا؟ پھونکا تھا. سارے بولے جی، یسوع نے ان پر اور کیا کہا؟ روح القدس. آج دنیا میں بہت سارے لوگ پھونکے مارتے ہیں. اب پھونکا والی سرکار کو جو، ہاں پھونکے والی سرکاریں بڑی ہیں پاکستان میں. یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے اوپر پھونکا. بڑا ضروری ہے یہ نقطہ سمجھنا، کیوں اس نے آج کے دن ان پر پھونکا ہے. اس کا جواب کہیں اور سے نہیں ملے گا اور آپ ہم کہیں گے ہمیشہ ہمیں فادر باغی اعظم میں لے جاتا ہے. آئیں آج اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہاں پر کس نے پھونکا تھا پہلی بار؟ ہاں، خدا نے کس پہ پھونکا تھا؟ آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کو پھونکا اور وہ کیا ہوا تھا؟ جیتی جان ہوا تھا. اور آج یسوع پھونک کر کیا بتانا چاہتا ہے؟
میں اگر آپ پر پھونک رہا ہوں، باغی عدن میں کوئی اور نہیں پھونک رہا تھا، میں ہی پھونک رہا تھا۔ باغی عدن میں بھی میں ہی ہوں جس نے آدم کو بنایا، میں ہی ہوں جس نے انسان کو بنایا تھا، میں ہی ہوں جس نے اس قابل انسان کو کیا کہ وہ زندہ ہو اور زندگی پائے، زمین کی زندگی پائے۔ اور آج میں تم پر پھونک کر تمہیں دوبارہ زندگی کی بشارت دے رہا ہوں۔ یہ ڈر ختم کرو، یہ خوف ختم کرو۔ اس کے بعد کسی کو پھونکنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پھونکا لے سرکاراں چوٹیاں ساتھ، اس کے بعد کسی کو پھونکنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ اس کے بعد یسوع نے اس سے بھی بڑی قدرت دے دی، اس سے بھی بڑی قدرت رسولوں کو دی، اور رسولوں کو کہا تم روح القدس لو، اب تم پھونکو گے نہیں بلکہ کچھ اور کرو گے، جن کے گناہ تم معاف کرو گے معاف ہو جائیں گے، اور جن کے گناہ تم ان کے قائم رہیں گے۔ اب یہ بتاؤ اور دیکھو اور محسوس کرو، پھونکنے سے زیادہ برکت پھر رسولوں کو اور پھر کاہنوں کو، بشپ صاحبان، کارڈینلز، پاپا اعظم اور کاہنوں کو خدا نے یہ برکت دے دی کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بھی بن جائے گا، اور جو تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر بھی کھل جائے گا۔ گناہوں کی معافی دینے کی برکت ملی، خدا کے رحم میں دوسروں کو شریک کرنے کی برکت ملی، اور پھر بتایا تم بھی رحیم ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ رحیم ہے۔ تم بھی ایک دوسرے پر رحم کرنا سیکھو۔ اگر ہم ایک دوسرے پر رحم نہیں کر سکتے، کبھی کبھی ہم اپنے آپ پر بھی رحم نہیں کر سکتے نا، اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاتے۔ میں نے یہ کیوں کیا، مجھ سے کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا۔ سو خداوند آج ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ پر بھی رحم کریں اور دوسروں پر بھی رحم کرنا سیکھیں۔ آج کی پہلی تلاوت اس رحم کی اور محبت کی اور جی اٹھے یسوع کی سب سے خوبصورت مثال کیا ہے جو کہ ہم اپنی زندگی میں اس کمی کو آج محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہے جو زندہ یسوع کو ہمارے درمیان زندہ نہیں رہنے دیتا ہے؟ کیا ہے جو ہم آج اپنی زندگی میں اس زندہ یسوع کا تجربہ نہیں کر پاتے؟ اور اس کا جواب کہیں اور نہیں، آج کی پہلی تلاوت میں۔ اور پہلے مسیح ایماندار یک دل، یک محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ شراکت رکھتے تھے۔ وہ گھر گھر اکٹھے ہوتے، مل کر دعا کرتے، اور ان میں کبھی بھی کسی چیز کی کسی کے پاس کمی نہیں تھی، اور سب میں سب کچھ مشترک تھا، سب کے پاس سب کچھ تھا۔ لیکن آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم چھیننے کے چکروں میں پڑے، سب کچھ ہونے کے باوجود اولاد ہے اور دوسرے کسی کی اولاد کو برداشت نہیں کر پا، گھر ہے دوسرے کا گھر دیکھ کر ہم ہمیشہ نفرت کی نگاہ سے رکھتے ہیں، نوکری اچھی ہے خدا کا شکر کرے، اور بے روزگار افراد کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سب کچھ ہے، دعا نہیں کرتے اپنے خاندانوں میں، دوسروں کو دعوت نہیں دیتے ہیں دعا کے لیے، بس بابو جی اعلان کریں، فادر جی اعلان کریں، دوسروں کو۔ آپ کی بھی ذمہ داری اتنی ہی بڑی ہے، یہ مشن میرا اکیلے کا نہیں ہے، یسوع کا مشن اور سب کے لیے ہے۔ سب نے ایک دوسرے کو یسوع کے قریب لانا ہے۔ کتنا اچھا ہمارے ارد گرد کے 2-3 گھر جو ہیں ان کا ہم کہہ سکیں کل اتوار ہے، گرجے جانا ہے کہ نہیں جانا، تیاری کر لو، کی پتہ لائٹ ہی ٹوٹ جائے، آج ہی کر لی، کٹھے چلا گے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے ہم بہت سارے بڑے کام کر سکتے ہیں، بہت سارے بڑے کام ہو سکتے ہیں، بڑے بڑے مول سے ہو سکتے ہیں۔ اور اس لیے خداوند آج ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم جی اٹھے یسوع کی باتیں کریں۔ پہلی کلیسیا سے سیکھیں، گھر گھر اکٹھے ہوتے، دعا کرتے اور گھر گھر روٹی توڑتے تھے، عبادت ہوتی تھی، ان میں کبھی کسی کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اور آج ہماری کمیاں ختم نہیں ہوتی، 100 سوٹ بھی پیا ہو پھر بھی میرے کو سوٹ کی کمی، ایسے ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دل، وہ جو دل ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔
پھر سب چیزیں. پہلے ڈھونڈو تم اس کی، پھر ساری چیزیں ڈھونڈو. دعا اور بادشاہی خدا کی ڈھونڈو، خدا کے لیے کچھ کرو تو سب کچھ مل جائے. جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں. آج وہ ہمیں سکھاتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے کہ ہم اکٹھے رہیں، سب کے ساتھ شراکت کریں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں اور جیوتے یسوع کی بشارت چند دنوں کے لیے نہیں، ہر روز ایک دوسرے کو یہ مبارک دیں اور ایک دوسرے کو یاد دلائیں ہم زندہ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. شاگردوں کو دیکھو، جہاں گئے اسی کا پرچار کیا. وہ یسوع جسے تم نے کاٹ پر لٹکا دیا، اسی کو خدا نے مبدی حیات بنا کر زندہ کیا اور ہم اس کے گواہ ہیں. آپ بھی اس کے گواہ ہو اور اسی کی گواہی دیتے جاؤ مسیح خدا کے وسیلہ سے. سب کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے ایمان کا اقرار کریں گے سب مل کر. رسولوں کا عقیدہ، میں مانتا ہوں اور آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع کی قدرت جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خدا ہے، اور اس کی قدرت سے پیٹ کٹا ہماری مریم سے پیدا ہوا. اس نے رہنا اس کے ہاتھ میں اٹھایا، مصلوب ہوا، مار کے ہاتھ دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں سے جی اٹھا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا کا عالم باپ کے دانے بیٹھا ہے. اس زندوں کو کی حالت کے لیا میں ایمان رکھتا ہوں تجھ پر پاک کلیسیا مقدس و اشراقت، گناہوں کی معافی، زندگی کے اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر. آمین. ہم اپنی دعائیں اور مناجات خدا ان کی نظر کریں. دعا مانگے پاپا اعظم کے لیے کہ خدا مہربان باپ پاپا اعظم کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرے. خدا انہیں اچھی صحت دے اور خدا ان کے ذریعے سے زندہ یسوع کی پہچان اور گواہی سارے لوگوں تک پہنچائے. عزیز و اس مقصد کے لیے دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. خدا ان سے دعا کریں. آج الہی رحم کے اتوار کے موقع پر ہم خدا کے رحم کو سب سے پہلے اپنی زندگیوں کے لیے مانگیں. خدا ہم سب کی زندگیوں پر رحم کرے اور اس کے رحم کا تجربہ کرنے کے بعد ہم اسی رحم کو دوسروں تک لے جائیں، ایک دوسرے پر بھی رحم کریں اور خدا کے حضور ہمیشہ برکت پانے کے قابل بنیں. عزیز و اس مقصد کے لیے دعا مانگیں. اے خدا ہماری دعا سن. آج خدا کے حضور دعا کریں آج کے خوبصورت کلام کے لیے جو ہم سب نے سنا، کہ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو ایمان کی مضبوطی اور محبت کی بھرپوری سے نوازے، تاکہ ہم ہمیشہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. آج دعا کریں تمام خاندانوں کے لیے خدا جو خدا کے حضور اپنی شکر گزاری پیش کرتے ہیں. خاص طور پر آج کے دن دعا کرتے ہیں شکیب کھوکر، جون شراز، شازب انداز، شیبہ ناز، شمائلہ نورین، آفتاب عابد، ذیشان عابد، شاہد کھوکر، عامر ریاض، ندیم مسیح غوری، اسحاق مسیح، شراز انور، مون مؤثر، سہیل، سلیمان، عامر، عرفان، شکیل بشیر، نبیل لطیف کے لیے کہ خدا ان کی ساری شکر گزاریوں کو اپنی حضور میں قبول کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. تمام بیماروں کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں. آمد عزیز، پرویز مسیح اور شریفہ بی بی کے لیے اور جتنے بھی لوگ اس کلیسیا میں حاضر جماعت میں بیمار ہیں کہ خدا انہیں اچھی صحت اور تندرستی سے نوازے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. تمام بے روزگاروں کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں جو بڑے ایمان کے ساتھ دعا کے لیے کہتے ہیں. خاص دعا کرتے ہیں وسیم کے لیے، مشال کے لیے، امبر کے لیے اور بھی جتنے لوگ بے روزگار ہیں اور ان دنوں پریشان ہیں کہ خدا انہیں اچھا روزگار عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا ان سے دعا کرتے ہیں تمام بے اولادوں کے لیے، تنویر عابد اور چندہ کے لیے، چاند عابد اور مورس کے لیے، انوپ شہر اور شہر اور ہارون اور شمائلہ کے لیے کہ خدا
انہیں اولاد جیسی برکت سے نوازے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے. اے خدا ہماری دعا سن. تمام مرحومین کو خدا کی حضوری میں یاد کرتے ہیں اور آج خاص طور پر دعا کرتے ہیں بابو گلزار اینتھنی، مریم گلزار، جاوید اقبال، مریم جاوید، عنایت فرانسس، بابو شکیل، خرم جاوید، جوزف گلزار، انور کھوکر، خوشیر بی بی، خالدہ اسلم، زبیدہ بی بی، فیروز گوری، فیروزہ بی بی، طارق گوری، نسرین اختر، بابر خان، طفیل لال کے لیے خدا آج کی یوکرستی عبادت کے وسیلہ سے ان کی ساری بشری خطاؤں کو معاف کرے اور انہیں اپنے نیک مقدسین اور پاک لوگوں میں جگہ عطا کرے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے. اے خدا ہماری دعا سن. حاضر جماعت کے لیے آپ سب کے خاندانوں کی بھی خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ سب کو، آپ کے خاندانوں کو اپنی بہت ساری برکات سے نوازے. عزیزو اس مقصد کے لیے دعا کرے. اے خدا ہماری دعا سن. خدا ہم سے دعا بھی کرتے ہیں اپنے ملک پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے کہ خدا ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے حکمرانوں کو عقل، فہم، حکمت اور دانائی سے نوازے تاکہ وہ اس ملک کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے بنے. عزیزو اس مقصد کے لیے بھی دعا کرے. اے خدا ہماری دعا سن. اے خدا ہماری پناہ اور شفقت کے تمام سرچشمے جو دعائیں تیری کلیسیا عقیدت اور استقلال کے ساتھ مانگتی ہے تو نے قبول فرما اور بخش دے کہ ان تمام دعاؤں کا اثر ہماری زندگی میں پہنچے مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین. سب تشریف رکھیں. فوائد کے ساتھ مل کر نذرانے کا گیت گائیں گے. اپنی شکر گزاریاں ہدیے نذرانے خدا کی نظر کریں گے.
दुआ मांगे कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। खुदावंद हमारे खुदा अपनी शादमा कलीसिया और ख़ास तौर पर अपने बपतिस्मा पाने वाले फर्जंदों के नजराने कबूल फरमाए, ताकि हम तेरे पाक नाम का इकरार करके और बपतिस्मा के पानी के वस्ल के जरिए नए बनकर हमेशा की जिंदगी हासिल करें, मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है ऐ कदूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन खास कर आज के दिन तेरी सिदाइश करें। जब मसीह हमारा फसला कुर्बान हुआ, ये वो हकीकी बर्रा है जिसने दुनिया के गुनाहों को उठा लिया। उसने अपनी मौत से हमारी मौत को तबाह कर दिया और अपने जीवन में से हमारे लिए ज़िंदगी बहाल कर दी। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों का लश्कर मुक़द्दसों की जमात समेत ये कहते हुए लगातार तेरी हमदो सना करते हैं। कुद्दूस कदूस कदूस खुदा मुश्किल खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आने वाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। आने वाला पर होशाना। मेहरबान बाप तो वाकई कदूस है, तो पाक है और हर एक पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु मसीह ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दियत में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद, असबाब हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे बिशप सेबेस्टियन और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए। नीज तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ हमारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसके नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमद व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शायान है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे ईमान, यकीन और भरोसे के साथ वही दुआ मांगे जो खुदावंद हमें सिखाता है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है
زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور سزا دے کر ساروں کو بخش دے تو ہمارے گھر سے بخش ہمیں آزمائش میں پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا آمین۔ اے خدا ہم تجھ سے منت کرتے ہیں ہمیں سب بدیوں سے بچا ان دنوں میں سلامتی بخش تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیری ہے آمین۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑ جاتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر اور اسے وہ سلامتی اور اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے آمین۔ اور خدا کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ میں یہی سلامتی ہم ایک دوسرے کو پیش کریں۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کے پاک بدن و خون کا ملایا جائے اور شک کرنے والوں کو ہمیشہ کی زندگی دلائے۔ اے خدا کے بڑے تو جہان کے گناہوں کو ٹالے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بڑے تو جہان کے گناہوں کو ٹالے جاتا ہے ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے بڑے تو جہان کے گناہوں کو ٹالے جاتا ہے ہمیں سلامتی عنایت کر۔ یسوع مسیح سے دعا کرتا ہوں الفاظ بدلوں کی شراکت اور معرفت اور سزا کا پیسہ اور رحموں کے مطابق ہمارے جسم کی حفاظت ہماری تعمیرات سب عزیز خداوند یسوع مسیح خدا کا برا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، مبارک ہم سب اس بڑے کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خدا میں اس لائق نہیں کہ تم میرے ہاں لیکن شکر ہے کہ تم میرے روح شفا ہے۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ ہے۔ آمین۔